میرے عزیزوں، اس محفل پاک میں چند باتیں آپ سب سے عرض کرنا چاہوں گا۔ موت ایک ایسی سچائی ہے جس کو نہ چاہنے والا بھی قبول کرتا ہی ہے اور کرنا پڑے گا۔ دنیا کا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ موت آنی ہے، وہ چاہے مسلم ہو کہ کافر ہو، یہودی ہو کہ نصرانی ہو، کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والا ہو، لیکن موت کے بارے میں ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ہاں ایک دن ہمیں دنیا سے جانا ہے، لیکن کانسیپٹ سب کا الگ الگ ہے، تصور سب کا الگ ہے۔ کچھ لوگ موت کے بعد الگ الگ خیالات گڑتے ہیں۔ موت کے بعد کے معاملات میں پھر اختلاف ہے۔ موت کے بارے میں سب کا اتفاق ہے، لیکن موت کے بعد کے معاملات میں پھر اختلاف ہے۔ جنت و دوزخ ہوگی یا نہیں، حساب کتاب ہوگا یا نہیں، حشر و نشر ہوگا یا نہیں، اس پر بھی اختلافات ہیں۔ ہر دین والا، ہر دھرم والا اپنے اپنے حساب سے موت کے بعد کے حالات کو دیکھتا ہے، لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ عز و جل نے قرآن عظیم میں ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر اس بات کو ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ آپ کو پتا ہے جب ہم اپنی میتوں کو دفن کرتے ہیں قبر میں، تو میت کو رکھنے کے بعد مٹی دینے کا جو سنت طریقہ ہے، وہ یہ بزرگوں سے بھی سنتے ہوں گے یا قبرستان میں یہ آیت آپ بلند آواز سے سنتے ہوں گے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس کا ترجمہ بتاؤں تو سمجھ میں آ جائے گا۔ مٹی ہاتھ میں آپ اٹھاتے ہیں، جیسے ہی مٹی ہاتھ میں آئی تو مٹی کو دیکھ کر کے ہی آپ یہ پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ کس سے؟ اس مٹی سے۔ منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے۔ بات صحیح ہے، ہم اسی سے بنے اور جا کہاں رہے ہیں؟ اسی مٹی میں۔ اللہ فرماتا ہے اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، پھر ایک مرتبہ اسی سے ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے، پھر ہم تم کو اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ اس انسان کی زندگی کی حقیقت اتنی ہی ہے، ایک مشت خاک، ہماری حیثیت اتنی ہے کہ ایک مٹھی بھر مٹی۔ میرے عزیزوں، ہمارے پاس دولت ہو، طاقت ہو، بہت سارے اسباب ہو، منصب ہو، بادشاہت کی کرسی ہی کیوں نہ آ جائے، لیکن ایک جگہ انسان عاجز آ جاتا ہے کہ روح اگر نکل گئی تو اسے واپس کسی طاقت کے ذریعے سے لا نہیں سکتا۔ اگر نکلی ہوئی روح کو جسم میں دوبارہ لوٹانا ممکن ہوتا تو دنیا کے بڑے بڑے دولت مند اس پر پیسہ خرچہ کرتے اور کبھی مرنا پسند نہیں کرتے۔ شداد ہو کہ قارون ہو کہ حامان ہو، یہ دنیاوی مالداروں کی بات ہے، موت تو انہیں بھی آ کر پکڑ لیتی ہے۔ میرے عزیزو، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں پر بھی جاؤ، چاہے مضبوط محل میں کیوں نہ بیٹھو، موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سب سے مضبوط جگہ پر ہوں، یہاں مجھے موت نہیں آئے گی۔ موت کبھی کبھار بڑے سے بڑے حادثوں میں نہیں آتی، بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں لیکن انسان بچ کے نکلتا ہے، اور کبھی موت صرف اپنے سوئے ہوئے پلنگ سے گر جانے پر بھی آ جاتی ہے۔ کبھی کسی کے جسم میں پوری سلاخ داخل ہو گئی، تیر داخل ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے میرے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں تیر نہ لگا ہو، نیزہ نہ لگا ہو جنگوں میں، لیکن موت جنگوں میں نہیں آئی، نہ آنا تھا نہیں آئی۔ لیکن بسا اوقات کسی کو صرف سوئی چبھنے سے بھی موت آ سکتی ہے۔ یہ رب ذوالجلال کے
بنائے ہوئے اصول ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری موت، جو تمہیں نصیحت کرتی رہیں گی. قرآن بھی تمہیں سمجھاتا ہے کہ آ جاؤ اللہ کے راستے پر، اور موت بھی جو ہے ہمیں یہ نصیحت کرتی ہے خاموشی کے ساتھ، اے بندے جس کو تو آج قبر میں اتار رہا ہے کل تیرے دوست تجھے اتاریں گے. اس جسم کا ہونا کچھ نہیں ہے. ادھر روح نکلی کہ جسم پھولنے لگ گیا، ادھر روح نکلی کہ ہمارے ہاتھ پیر ٹائٹ ہو گئے. کچھ بھی نہیں ہے. روح کے نکلنے کے چند گھنٹوں کے بعد انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے. قبر کے حالات تو اور سخت ہیں. اس لیے میرے عزیزو، جو دنیا میں رہ کر غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کیا وہ یہ سوچ رکھا ہے کہ اسے موت کبھی نہیں آنی ہے؟ موت نہیں آنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سید المعصومین ہیں، بخشے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیارات بے حساب عطا کیے. اس رسول کا حال یہ ہے، فرماتے ہیں میں سجدے میں جاتا ہوں تو میں اس بات کا یقین نہیں رکھتا کہ اگلے سجدے تک میں زندہ رہوں گا. موت کو یاد کرنے کا یہ طریقہ تھا، اتنی ایسی کیفیت تھی. اس لیے جب ہمارے عزیزوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم سب کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہم سب کو ڈر جانا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی طرف توبہ و استغفار کے ساتھ پلٹ آنا چاہیے. اور اگر بندہ پھر بھی ان حادثوں کو دیکھ کر کے نہیں پلٹ آیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل بہت سخت ہو چکا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر انہی گناہوں پر ہی اس کی موت آ جائے. اچانک موت آ جاتی ہے کبھی کبھار. اس لیے فرمایا بزرگوں نے کہ جب بھی رات کو سو تو توبہ کر کے سو، کلمہ شہادت پڑھ کر کے سو، ایمان لا کر کے سو. یہ پتہ نہیں ہے تمہیں کہ تمہاری آج کی یہ رات آخری رات ہے. کل کی صبح ہو سکتا ہے کہ جنازہ اٹھایا جائے. کیا ہم نہیں دیکھتے کہ صبح جو ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا تھا وہ رات کے وقت قبرستان میں ہے؟ بس تھوڑے سے گھنٹوں کے فرق کے بعد دنیا بدل جاتی ہے، دنیا بدل جاتی ہے. جس کے ساتھ ایک دن پہلے ہم ہنسی مذاق کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، دوسرے دن پتہ چلا کہ وہ خاموش سو چکا ہے، ہلانے سے بھی نہیں ہلتا، اب بات چیت بند ہو چکی ہے. تو کیا یہ عبرت کے لیے کافی نہیں؟ ہم سب کو ہلا دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کون کہتا ہے کہ موت صرف بڑھاپے میں آتی ہے؟ کون کہتا ہے کہ 70-80 سال کا ہونے کے بعد ہی موت آئے گی؟ ہم نے بھری جوانی میں بھی جنازوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے. میتیں چھوٹی عمر میں بھی اٹھتی ہوئی ہم نے گھروں سے دیکھا ہے. اس لیے موت کی کوئی عمر نہیں ہے، موت کی کوئی عمر نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک کی آیت ہے. ہم نے موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہیں آزمائے تم میں اچھے عمل والا کون ہے. تمہاری آزمائش کے لیے ہے یہ. اب تمہارے امتحان کی گھڑی یہ چل رہی ہے اور امتحان ختم ہو جاتا ہے کب؟ کبھی آپ اپنے اسکول کے زمانے میں یا اگر کالج پڑھے ہوں تو کالج کے زمانے میں، دیگر اداروں میں جب ایگزام لکھنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے ہاتھ میں پرچہ دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے 3 گھنٹے کا ٹائم ہے، 3 گھنٹے کا ٹائم ہے، آپ اپنا پرچہ جلدی سے لکھ لو. آپ اس میں لکھتے رہتے اچانک وقت ختم ہونے کی گھنٹی بجنے لگتی ہے اور کہا جاتا 8 سے 11 بجے تک کا تھا، 10 سے 1 بجے کا تھا ٹائم. ہم بھی بہت سارے امتحانات میں بیٹھے، لیکن جہاں سوئی اخیر وقت آتی ہے گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے. ابھی اگر جواب مکمل نہیں ہوا تھا تو گھبراہٹ بڑھتی ہے، اور جو سارا لکھ چکا ہے وہ تو ٹائم کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ مجھے اٹھنا ہے. اور جس کا امتحان میں کچا تھا، جوابات نہیں لکھا تھا، وہ 3 گھنٹے ٹائم پاس کرتا اور پھر آخری گھڑی میں پھر یہ سوچتا کچھ تو آ جائے دماغ میں اور لکھ ڈالوں. اس کے بعد پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ پکارنے پر کہ ٹائم ختم ہو گیا، ٹیچر پکار رہا ہے، گارڈ پکار رہا ہے،
एग्जामिनर पुकार रहा है कि अपने पर्चे जमा करो, लेकिन ये जमा करता नहीं जल्दी, सोचता है कि थोड़ा और टाइम मिल जाए, सामने वालों के पर्चे वसूल हो जाए, फिर मैं पीछे से लास्ट में दे दूंगा। ये सबकी कैफियत है, सोचते हैं थोड़ा टाइम बचा लें। फिर खुद से बढ़ करके जाकर जमा तो नहीं किया पर्चा, वक्त ओवर हो गया तो एग्जामिनर सर पे आके खड़ा हो गया। एग्जाम में जो गार्डिंग के लिए था टीचर, वो सर पे आके खड़ा हो गया और पर्चा छीन लिया। पर्चा छीन लेता और कहा कि हो गया टाइम आउट। उसके बाद वो पर्चा जब लेकर के जाता है तो कई चीजें दिमाग में आने लगती हैं, अरे इसका जवाब ये भी था, इसका जवाब ये भी था। तुम जाकर के उलझने लगते हो कि गार्ड से या फिर जो स्क्वाड होते उनसे या फिर टीचर से, प्लीज थोड़ा 2 मिनट पर्चा मुझे वापस दे दे, मेरे दिमाग में जवाब आ गया है। जवाब क्या कहा जाता है? टाइम इज ओवर, आपका वक्त मुकम्मल हो चुका है, अब आपका लिखना काम नहीं आएगा। मेरे अजीजों, ये दुनिया के इम्तिहानात देने वाले इबरत हासिल करें। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जमीन पर उतारा है एक मुकर्ररा वक्त के लिए, और फरमाया है हर एक को एक मुकर्ररा वक्त तक यह जीना है। और तुम अपने अमाल से इम्तिहान दे रहे हो, और अगर तुम नेकियों में पक्के थे तो इंतजार करते हो कि टाइम कब खत्म हो रहा है, मैं अपने रब से मुलाकात तो कर लूं। लेकिन जब दुनियादारी में ऐसे मसरूफ थे तो जाना पसंद नहीं करते। अल्लाह की बारगाह में जाने की बात आए तो लोग डर भी जाते हैं। कहते तो हैं कि ईमान पे मौत हो। एक हाजी साहब हज पे जा रहे थे, कई सालों पहले की बात है, तो कहा कि हजरत दुआ कीजिए। हमने कहा अल्लाह मदीने में मौत अता फरमाए। कहा अरे हजरत इतनी जल्दी की बात नहीं है, अभी आप ये दुआ क्यों कर रहे हैं? यानी ये तमन्ना भी है कि मदीने में मरना है, लेकिन ये नहीं कि इतनी जल्दी मरना है। अगर इम्तिहान हो चुका है तो मौत अब क्या तब क्या। अगर तुम प्रिपेयर हो अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए तो फिर वक्त का कुछ नहीं। इसी तरह मेरे अजीजों, जिंदगी जब खत्म होने पर आती है, अचानक मलकुल मौत घर पर आ जाता है। मौत का फरिश्ता आता है और फिर तुमसे कहा जाता है चलो तुम्हारे रब की तरफ तुम्हें चलना है। कुछ लोग उस वक्त हाथ पैर मारते हैं कि अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना, लेकिन उनका हाथ पैर मारना नहीं सुना जाता। और फिर फरिश्ता उनकी रूह कब्ज करता है। यहां तक कि कुरान पाक में है, वो कहते हैं नुरद्दु नअमलु, यानी अगर हमें लौटा दिया जाए तो हम अमल करेंगे इससे अच्छा जैसे पहले करते थे। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है अगर मैं इनको जिंदगी दे भी दूंगा तो ये अच्छा अमल नहीं करेंगे, वही करेंगे जो पहले करते थे, भूल जाएंगे, भूल जाएंगे। लेकिन फरिश्ता ये कह करके जाता है कि टाइम इज ओवर, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका।